الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بہت چہیتے لاڈلے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بات کرنے کا آغاز اس طرح کیا: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ جبکہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ نے سوال کیا کہ کیا ہے ہاتھ میں۔ دراصل یہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، لیکن پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیسے کیا حال ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے بات کا آغاز کیا، کیا آپ کے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ میرے ہاتھ میں عصا ہے، یعنی ایک چھڑی ہے، لکڑی ہے، اور یہ عصا سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی توڑتا ہوں اور اس پر تکیہ بھی لگاتا ہوں، اور بہت سارے کام اس سے میں کرتا ہوں۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ہوا کہ کیا ہے، تو ایک جواب تھا عصا، لیکن انہوں نے اتنی ساری باتیں کی کیونکہ اللہ سے بات کرنے میں ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو بات کو تھوڑا سا طویل کیا جائے۔ تو انہوں نے اتنا طویل کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں زیادہ بات ہو جائے تو کہیں اللہ کو ناگوار نہ گزر جائے، تو انہوں نے اتنا مختصر کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے عصا میں جو ایک اور بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دیا۔ ہی حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا ایک سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ذرا خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سانپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر انسان ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اے موسیٰ ڈرو مت، اسے اٹھا لو، اسے پکڑ لو، میں اس کو پہلی حالت میں واپس لے آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ اللہ کا حکم ہے پکڑنا ہے، اس سے اٹھانا ہے، تو وہ ڈرے نہیں اور اس کو پکڑ لیا۔ جیسے ہاتھ میں لیا، عصا جو ہے واپس اپنی اصلی حالت میں لکڑی بن گیا۔ اب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو معجزہ عطا کر دیا تاکہ کچھ طاقت بنے، اور اللہ بھیج رہا ہے کہ اس کے پاس، فرعون کے پاس۔ تو اللہ نے کہا: اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرعون کے پاس جانا ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ظالم بھی ہے، تو اس کے لیے کچھ اللہ سے ہم بھی مدد لے لیں۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان میں جو گرے پڑے ہوئے ہیں، جس سے آواز میری صاف نہیں ہوتی زیادہ، تو اس کے گرہ کو کھول دے تاکہ میں صحیح طور پہ اپنا کام انجام دے سکوں۔ اب اللہ نے ان کا یہ
قبول کر لیا، زبان کی گرہ بھی کھل گئی اور ان کو سینہ کو اللہ نے کھول دیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور کہا لا الہ الا اللہ۔ فرعون سمجھ گیا کہ اب میرا کام ہونے والا ہے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم مجھے دین لا الہ الا اللہ بتا رہے ہو، میرے گھر میں دودھ کیلا کھا کر کے پرورش پایا اور مجھے تم نے لا الہ الا اللہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، تم بھی میری اطاعت کرو، مجھے رب مانو، اور یہ جو تم مجھے دعوت دینے آئے ہو لا الہ الا اللہ، یہ میری قوم کو مت بتانا، ورنہ لَأَجْعَلَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، لَأَجْعَلَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، ورنہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا اور سزا بھی دوں گا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، شیطان کا حربہ بہت کمزور ہوتا ہے، تو یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اس سے کچھ بگڑنے والا ہمارا نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا جو مشن تھا، جو اللہ نے ان کو حکم دیا، اس پہ وہ قائم رہے۔ اور دیکھیے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ جو اللہ نے دین بنایا ہے اس پہ چلو، جو اللہ کا قانون ہے اسی قانون پہ چلو، ورنہ اللہ نے سوال کیا کہ کیا تم لوگ دوسرا دین ماننا چاہتے ہو، دوسرے قانون پہ چلنا چاہتے ہو؟ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ گئے اور اپنا اپنا طریقہ بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں بہت سے لوگ۔ دیکھ لیجئے یہاں پہ جعلی عامل ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جادوگر بیٹھا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں میں اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، جبکہ جادوگر کو تو سزائے موت دے دینی چاہیے اور منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کا تیار کیا ہوا دین، اللہ کا دین کو چھوڑ کر کے، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور کسی کا طریقہ اپنائے گا تو پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تو اللہ رب العالمین اپنی جو رحمت کے دروازے ہیں وہ تو لازمی بات ہے کہ بند کرے گا، آسمان کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے، زمین کے بھی بند کر دے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں مسلمان لوگ ہیں اور غریبوں پہ کس طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہر جگہ لینڈ مافیا لوگوں کی زندگی کی پوری پونجی کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ لینڈ مافیا کون ہے؟ ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ تو نماز روزہ کرنا ان کو ضروری اس لیے ہے کہ وہ تجارت کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جس کا دین پہ اللہ پہ یقین ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، وہ کسی کا ایک پیسہ بےمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو انسان کی ایک کی نہیں، ہزاروں کی، لاکھوں انسان کی زندگی تباہ کر دیا۔ اب دیکھ لیجیے اللہ ڈینو گوٹ کے سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، اور گلشن گہرام
اس کا تھانہ سرجانی تھانہ ہے، یہ لیاری نیو لیاری کے ساتھ ہے یہ گوٹھ۔ اس میں 2007 میں پلاٹنگ ہوئی، بہت سارے غریب لوگوں نے اس میں پلاٹ لیا، اور جب تک پلاٹ آباد نہیں ہوا یہ مافیا بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں، اور باپ کو بیٹا مار دیتا ہے، بھائی کو بھائی مار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرا قابض ہو جاتا ہے، آ کر کے پھر وہ سارے لوگوں کو کہتا ہے ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ نے کس سے لیا، کب لیا، کیسے لیا، اور پھر اس کو دوڑانا شروع۔ اب غریب آدمی کہاں جائے گا؟ سب تھانہ میں جاتے ہیں، تھانہ ان سے ملا ہوا ہوتا ہے، تھانہ کو بھتہ وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ کیا دے گا؟ اگر جیسے میں گیا تو میں کیا دے دوں گا؟ 10,000 20,000 رشوت دے دوں گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پکے مومن، وہ رشوت دیتے نہیں ہیں، تو ان کو تو اور تھانے دار بیٹھالتا بھی نہیں ہے، بھگا دیتا ہے۔ اور جو بات کرتے ہیں کھلانے پلانے کی، تو ان کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہم خیال ہے، تو اس سے تھوڑا سا نرمی سے بات، لیکن کام اس کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں سے ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، اور اس میں بہت سارے ادارے ملوث ہیں۔ یہ اللہ ڈینو گوٹھ، اس میں ہمارے بھی پلاٹ تھے، گلشن کوہرام میں بھی میں نے لیا تھا، اور اب اس میں کچھ اس کی قیمت بڑھی ہے۔ حاجی صاحب جو تھے، ان کا بیٹا بھتیجا ان کو غالباً مار دیا، کیونکہ وہ اچھے خاصے تھے، اور ان کا کچھ میں نے ثبوت اکٹھا کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو صاف کر دیا، اور کرنے کے بعد ایک اور اس میں شیر محمد نام کا تھا، ان کا بہنوئی تھا حاجی صاحب کا، تو وہ ان کے جو ابھی بیٹے بھتیجے ہیں، ان کا وہ پھپھا ہوا، اس کو انہوں نے وہاں سے مکان بیچ کر کے گلستان جوہر کی طرف کہیں شفٹ کر دیا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور یہ لوگ اب بدماشی شروع کر دیا وہاں پر۔ تو میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، پرائم منسٹر کو، صدر مملکت عارف علوی کو بھی لکھا، لیکن سب وہی تھانہ میں بھیجتے ہیں۔ صوبائی محتسب، وفاقی محتسب کو خط لکھا، آئی جی کو خط لکھا، اور مختیار کار کو بھی خط لکھا، پھر آخر میں عدالت میں بھی ہم نے وکیل لے لیا، لیکن وکیل صاحب بھی آج کل کے ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اپنا الو سیدھا کیا اور پیسے کمائے، کام کچھ نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ مل جاتی ہے، اور یہ لینڈ مافیا جو ہے یہ پکا منافق ہے۔ ان میں چاروں منافق کی علامات موجود ہوتی ہیں۔ ان کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ نماز جنازہ کیا آپ منافق کے لیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تو دعا کرنے کی تو دیر ہوتی تھی، اللہ کو قبول کرنے میں دیر نہیں ہوتی تھی، فوراً ان کی دعا قبول، ادھر زبان سے بات نکلی بھی نہیں ہے جو قبول ہو گئی۔ اور اللہ نے ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ منافقین کے لیے 70,000 مرتبہ بھی دعا کریں گے پھر بھی میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو ان میں چاروں علامات ان لینڈ مافیا میں موجود ہے، اور آج ہمارے علماء اکرام، آج ہمارے معاشرے میں بہت لوگ منافق ہیں، اور منافق بظاہر تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافقین تھے وہ 5 وقت نماز بھی اچھا سے پڑھتے تھے، ہر کام اچھے سے کرتے تھے، اور ان کو پکا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب، اس پر یقین تھا ان لوگوں کا، لیکن کیا تھا، وہ دنیا داری کے چکر میں وہ پھنس گئے تھے کہ دنیا کا مزہ حاصل کیا جائے، دنیا سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور وہ منافق ٹھہرے۔ تو منافق بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے معاملہ کہ کہیں سے بھی انصاف کی توقع نہیں ہے، تو یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو جو لوگ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب غریبوں کو انصاف نہیں دلائیں گے، کل قیامت کے دن ان کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور رشوت خور جو ہے وہ تو جہنمی، سب آپ جانتے ہیں کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، لیکن دینے والا کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان ظالموں کو کون اللہ معاف کرے، کیسے کرے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم تو نہیں کہیں گے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ ہی کا فرمان ہے کہ یہ
رشوت لینے والا جہنمی ہے۔ اور چلو کبھی کبھار کسی نے لے لیا اور بعد میں پچھتا گیا اور توبہ کر لے، لیکن یہ تو توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو بولتے ہیں تو پیسہ رکھو پھر۔ اب رمضان کے دن میں رشوت یہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیبل پہ پیسے رکھ دو، یعنی کہ ٹیبل پہ رکھ دو، ہاتھ میں نہیں لیں گے، روزہ ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ اپنا دین ایجاد کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔